بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا وہاب۔ آج 15 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے، جمعہ المبارک کا دن جب تیری رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، مغفرت کے دروازے کھلے ہیں اور تیری بخشش کی خوشبو فضاؤں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یا اللہ، تو نے ہمیں یہ مقدس مہینہ دیا، اس کے نصف حصے میں پہنچا دیا۔ ہم نے تیرے حکم پر روزے رکھے، تراویح میں کھڑے ہوئے، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ کیا، لیکن ہمارے دل اب بھی تیرے سامنے جھکے ہیں۔ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ آج جمعہ المبارک کی اس صبح میں جب دنیا جاگ رہی ہے، ہم تیرے حضور میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، رمضان کا یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو ہمیں مغفرت عطا فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ بخش دے، ہماری برائیاں ڈھانپ دے، ہماری نیکیوں میں اضافہ کر دے۔ یا اللہ، ہم نے جو روزے رکھے انہیں قبول فرما، جو قیام کیے انہیں قبول فرما، جو تلاوت کی اس میں برکت دے، جو دعائیں مانگی انہیں مستجاب کر دے۔ ہمارے دلوں کو تیری محبت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو تیرے ذکر سے تر کر دے، ہماری آنکھوں کو تیرے خشوع سے نم کر دے۔ یا اللہ، اس جمعہ المبارک کے صدقے، اس 15 رمضان جمعہ المبارک کے صدقے ہماری تقدیر بدل دے، ہماری مشکلات آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، اب ہم تیری بارگاہ میں پوری امت مسلمہ کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، تیری امت آج دنیا کے مختلف کونوں میں شدید آزمائشوں سے دوچار ہے۔ فلسطین میں معصوم بچے، ماں بہنیں بوڑھے تیرے نام پر ظلم کی انتہا دیکھ رہے ہیں۔ ان پر رحم فرما، ان کے دکھ دور کر، ان کے دشمنوں کو شکست دے، انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ کشمیر کے لوگ برسوں سے آزادی کی آس میں ہیں، انہیں آزادی اور سکون بخش۔ شام، عراق، یمن، افغانستان، سوڈان، برما، چین اور دنیا کے ہر ملک میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ان کی مدد فرما، ان کے لیے نجات کا راستہ کھول دے۔ یا اللہ، امت میں اتحاد نہیں بلکہ انتشار، فرقہ واریت، نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان سب کو ختم کر دے، سب کے دلوں میں اخوت، محبت، ایمانی بھائی چارہ پیدا کر دے۔ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، انہیں انصاف کرنے والا، دیندار، امت کا غمخوار بنا دے۔ غریبوں کو رزق حلال عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار دے، بیماروں کو شفا بخش، یتیموں کا کفیل بن جا، بیواؤں کا سہارا بن جا، قرض داروں کا قرض ادا کر دے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، پاکستان کے مسلمانوں پر خاص رحم فرما، اس ملک کو امن، خوشحالی، ترقی عطا فرما، معاشی بحران دور کر، مہنگائی کم کر، کرپشن ختم کر، فتنوں سے محفوظ رکھ، پورے ملک کے لوگوں کے دلوں میں تیرا خوف پیدا کر، سب کو نیکی کی توفیق دے، گناہوں سے بچا۔ ہمارے گھروں میں سکون، بچوں میں خیر، عورتوں میں پاکیزگی، مردوں میں تقوی پیدا کر دے۔ یا اللہ، جو رمضان کے یہ دن گزار رہے ہیں، ان کے روزوں کو قبول فرما، ان کی راتوں کو عبادت سے بھر دے، ان کے صدقوں میں برکت دے۔ یا اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، جہنم کی آگ سے پناہ دے، قبر کے عذاب سے بچا، پل صراط پر سے گزرنے میں آسانی کر، حساب کتاب آسان فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ دے۔ یا اللہ، ہم تیرے سوا کسی کے محتاج نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے۔ ہماری دعائیں سن لے، ہمارے دل کی مرادیں پوری کر، ہمارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو وہاب، تو رزاق، تو نور، تو مالک، تو قدوس۔ تمام صفات اور تعریفیں تیرے لائق ہیں۔
اے میرے مالک، ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہم کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہیں، ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب رحیم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں ہے اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بچا، ایسی محفل سے جس میں تیری نافرمانی ہو۔ ہمیں بچا ایسے لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہوں۔ ہمیں محفوظ رکھ ایسی باتوں سے جو تجھ کو ناپسند ہوں۔ ہمیں بچا ایسے عمل سے جو تجھ سے دور لے جائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں عطا کر ایسے دوست اور لوگ جو خود نیک ہوں اور ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں، ایسے لوگ جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ان کی وجہ سے ہم بھی تیرے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایک لمحہ بھی ہمارے شریر نفس کے سپرد نہ کرنا۔ یا پاک پروردگار، ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے بڑی شان والے، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمانا، ہماری مدد فرمانا کہ ہم تیرا بہترین ذکر کریں، تیری نعمتوں اور عطاؤں پر تیرے شایان شان تیرا شکر کریں اور تیری اچھی طرح عبادت کریں۔ اے رب کائنات، اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرد سے کانپ پھٹتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب، ہمارے کمزور جسم پر رحم فرما، ہم پر اپنے احسانات جاری رکھ، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ، ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہوں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس تو ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں، تیرا شکر ادا کریں اور تیری بہترین عبادت کریں۔ تو ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے ہمارے معبود، کرم کر، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، کرم فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ،
हमारे वो गुनाह माफ कर दे जो दुआओं में हायल होते हैं और कबूलियत की मंजिल तक नहीं पहुंचने देते। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ कर दे जो बलाएं नाजिल कराते हैं। हमें हासिदों से बचाना, हादिसों से बचाना और फसाद करने वालों से बचाना और हर तरह के छुपे और जाहिर दुश्मनों से बचाना, और हमें हम्दो हसना अता फरमाना कि हम हर मामले में साबित कदम और सिराते मुस्तकीम इख्तियार किए रखें। ए पाक परवरदिगार, जो चीज़ हमारे दीनो दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है हमें उसके करीब कर दे और उसे हमारे लिए आसान फरमा दे, और जो चीज़ हमारे दीनो दुनिया के लिए नुकसानदेह है हमें उससे दूर कर दे और उसे हमसे दूर कर दे। ए अल्लाह, बिला शुबा तू हमसे बहुत मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है और हमें अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। ए अल्लाह, हम भी तुझसे प्यार करते हैं। ऐसा सबब फरमा दे कि हम तेरे घर हाजिर होकर तवाफ करें, वहाँ नमाजें पढ़ें, हजरे अस्वद को बोसा दे और सारी उम्मत मुस्लिमा के हक में दुआएं करें। या अल्लाह, ऐसी जिंदगी दे कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, दिल में सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अजमईन और अहले बैत की कद्र शान हो। या अल्लाह, जब मौत का वक्त करीब हो, सामने रोज़ा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जुबान पर कलिमा तैयबा नसीब हो। ए पाक परवरदिगार, मौत से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा देना और मौत के वक्त हम पर रहम फरमाना, और मौत के बाद हमें अजाब न देना और क़यामत के रोज़ हमारा हिसाब न लेना। बेशक अल्लाह, तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ए मेरे आका, अगर हमने दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाई है तो हमें इतनी क़ुव्वत अता फरमा कि हम उनसे माफ़ी मांग सके, और अगर लोगों ने हमें तकलीफ़ पहुंचाई है तब भी हमें ऐसी क़ुव्वत अता फरमा कि हम उन्हें माफ़ कर सके। ए बहुत मोहब्बत करने वाले, हमारे दिलों में गैरुल्लाह की मोहब्बत ना बसने देना। हमें बस सिर्फ तेरी ही मोहब्बत हासिल हो, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऐसी मोहब्बत है जिसमें कोई ताना नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई रुसवाई नहीं, बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, शर्मिंदगी नहीं और कोई बेतबारी नहीं। ए अल्लाह पाक, हमारे दिलों को बस इसी अपनी मोहब्बत से माला माल कर दे। ए पाक परवरदिगार, हमारे वालिदैन पर वैसा ही रहम फरमा जैसा कि उन्होंने हमारे बचपन में हमारी परवरिश की है। वालिदैन की मिसाल तो दो आँखों कैसी है, एक दाईं है दूसरी बाईं है। अगर एक आँख चली जाए तो बीनाई मुतासिर होती है, अगर दोनों आँखें चली जाएं तो इंसान अंधा हो जाता है। ए पाक परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन की हिफाजत और ख्याल हमारी आँखों की तरह रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक, हम सब के वालिदैन को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा, और उनका साया शफ़क़त हमेशा हमारे सरों पर कायम रख, और जिनके वालिदैन बिछुड़ चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह पाक, जैसे तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के वक्त महफूज रखा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे महफूज रखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के हमले से महफूज रखा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से कश्ती में महफूज रखा। या अल्लाह, बिल्कुल इसी तरह कश्मीर, यमन, इराक़, सीरिया, फ़लस्तीन और दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, इन मुसलमानों को अपनी ख़ास रहमत से दुश्मनों के ज़बर, जुल्म और ज़्यादती से महफूज रख, इनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पाक, इन तमाम मुसलमानों को गाज़िबों के गज़ब से महफूज फरमा, इन मुसलमानों को ज़िल्लत की ज़िंदगी से महफूज फरमा, इनकी ज़िंदगियों को अमन व सलामती अता फरमा। ए अल्लाह पाक, तमाम मुसलमानों पर अपनी नुसरत के ख़ज़ानों को बरसा दे। ए अल्लाह पाक, कश्मीर, यमन, इराक़, सीरिया, फ़लस्तीन में मुसलमान बच्चियों की इज़्ज़तें दुश्मन और दरिंदों के हाथों तार तार हो रही हैं। ए अल्लाह पाक, तू तो बहुत इज़्ज़त वाला है, तू बड़ी गैरत वाला है। इन तमाम मुसलमान औरतों की इज़्ज़तों को महफूज कर दे।
اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح یاب کر دے اور تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ پاک جو زندگی گزر گئی ہے اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ پاک ان تمام دعاؤں کو ہمارے گھر والوں کے، ہمارے والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوست احباب کے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جو نزدیک ہیں یا دور ہیں، اور امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔